سامعین باوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ایک موضوع چلا، حضور مخدوم پاک عقائد و نظریات، اس پر 2 قسطوں میں گفتگو رہی، اور چونکہ یہ ماہ سفر ہے اور ماہ سفر کو نسبت ہمارے آقائے نعمت تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت الرضوان سے ہے، تو اس اعتبار سے آپ کی ذات ستودہ صفات پر روشنی ڈالنا، روشنی کیا ڈالیں گے، اس روشنی سے اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو روشن فرما دیا ہے، ان کی ذات پہ کیا روشنی ڈالنے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود روشن فرمایا ہو۔ تو اس اعتبار سے ایک موضوع ہے، آج ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں سنی میں سنی میں سنی، ہر آدمی کا یہ دعویٰ ہوتا ہے میں سنی میں سنی، میں اہل سنت و جماعت، میں اہل سنت و جماعت۔ اور اگر کسی نے غلطی کر دی اور ہم نے بتا دیا آپ نے شرعی اعتبار سے غلطی کی، آپ کا تعلق اس جماعت سے نہیں ہے، تو برا مان جاتے ہیں، کیوں فتویٰ لگا دیا؟ ارے پیارے، ہم نے فتویٰ نہیں لگایا، آپ نے غلطی کی، ہم نے تو آئینہ دکھایا، سمجھ رہے نا؟ اس لیے اہل سنت و جماعت کسے کہا جائے کسے نہ کہا جائے، کسے سنی کہا جائے کسے سنی نہ کہا جائے، اس کے لیے ایک کسوٹی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان نے عطا فرمائی۔ وہ کسوٹی یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر 20 باتیں پائی جاتی ہوں اس کے سنی ہونے میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کے اندر ان 20 باتوں میں سے کوئی ایک بھی گڑبڑ ہو گئی تو وہ لاکھ دعویٰ کرے اس کا دعویٰ بیکار ہے، وہ سنی ہو نہیں سکتا۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان نے ایک پورا رسالہ ہی لکھا ہے، اور بہت جلدی انشاءاللہ رسالہ ہم لوگوں کے سامنے بھی ہوگا، چھپنے والا ہے وہ رسالہ، امور 20 در امتیاز عقائد سنیین۔ سبحان اللہ، اور زور سے یار ہے نا؟ تو ہر آدمی اپنے اپنے کو سنی، اب جس کو نہ سنی بولو وہ بھی برا مانا بیٹھا ہے، اور جو ہے نہیں اس کو تو بہت چاہتا ہے کہ ہمیں سنی کہو۔ ارے بھائی، اگر آپ کے اندر یہ 20 باتیں پائی جاتی ہیں تو ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سنیت پر اس امام نے ٹھپا لگا دیا ہے جو اپنے دور کے تمام اولیاء کا سردار ہے، کیونکہ وہ مجدد ہے، مجدد اپنے دور کے تمام ولیوں کا سردار ہوا کرتا ہے نا؟ اسی لیے اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے ایک کسوٹی عطا فرمائی، جن کے اندر یہ بات پائی جائے تو وہ سنی ہوگا۔ اسی لیے آپ اہل سنت کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، ہمیشہ ہمیش کے لیے اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ تو اب سنی کے بارے میں سنیت کی کسوٹی اتنی اہم کسوٹی ہے کہ اب اس کسوٹی کو غور کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں سنی تو ان 20 باتوں کو اس کے اندر دیکھنا ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر، تو اس کے اندر ڈاکٹر والی باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ ڈاکٹر ہے کہ نہیں، انجینئر ہے، دعویٰ کرتا ہے تو انجینئر والی باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو ویسے ہی اگر کوئی سنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اس کے اندر 20 باتوں کو دیکھو، اگر وہ باتیں پائی جاتی ہیں تو ہم بولے نہ بولے وہ من جانب اللہ سنی ہو چکا ہے، وہ اللہ کی طرف سے سنی ہو چکا ہے، اور اگر اس کے اندر ایک بھی خامی آ گئی تو وہ لاکھ دعویٰ کرے اس کا دعویٰ بیکار ہوگا، وہ اہل سنت سے نہیں ہو سکتا۔ جی، پہلے اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے اس رسالے کو لکھ کر یہ ہوا کیا تھا معلوم؟ ماروار جس کو راجستھان کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک مولانا صاحب بیان کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں پر سب امام محمد رضا کے دیوانے لوگ تھے، سبحان اللہ۔ اور اس زمانے میں نالائقوں کا بڑا شور شرابہ تھا، اپنے آپ کو سنی میں سنی۔ تو امام احمد رضا خان کے پاس استفتاء کیا ان لوگوں نے کہ ایک مولانا صاحب آئے، بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، کیا وہ سنی ہے؟ تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے فرمایا ایک مختصر سی منی ملاقات ہوئی، اس میں احوال واضح نہ ہوئے،
لہذا آپ نے 20 امور کو لکھا اور فرمایا کہ اگر وہ ان باتوں کو تصدیق کر دیں، دستخط ان پر کر دیں تو وہ سنی ہے، اور ورنہ دستخط کرنے سے انکار کر دیں تو وہ ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب امام احمد رضا خان نے ان 20 باتوں کو بھیجا تھا تو وہاں پر جو مولانا صاحب بیان کرنے کے لیے گئے، انہوں نے کہا میرے پاس مہر نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں دستخط کر کے امام احمد رضا خان کے نظریے کی تصدیق کرتا ہوں۔ سمجھ نا، انہوں نے تصدیق کر دی، پھر بہت سارے علماء نے تصدیق کی ہے۔ امام احمد رضا نے کسوٹی دی ہے، علماء نے تصدیق کر کے بتا دیا کہ امام احمد رضا خان کی کسوٹی بلا شبہ یہ علماء کی کسوٹی ہے نا۔ اب دیکھیں سب سے امام احمد رضا خان نے اس کے بعد جو جملے لکھے تھے وہ کیا تھے؟ وہی امور شریعین صفحہ 5 کے اندر، آج فتاوی رضویہ شریف جو نیا نسخہ آیا ہے اس کے 29ویں حصے میں بھی یہ رسالہ موجود ہے، اور 5 صفحے پہ ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے، 5 صفحے پہ۔ اعلیٰ علی رحمت الرضوان فرماتے ہیں آج اہل سنت و جماعت کی شناخت کسی فرد میں کر دیکھنے کے لیے ان 20 امور میں سے کسی ایک کا دیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں خود آج کل بہت لوگ ادعائے سنیت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دعوی سنیت کرتے ہیں، میں سنی بولیں گے ڈائریکٹ، اگر میں سنی نہیں تو کسی کی ماں نے سنی کو جانا نہیں۔ ابے پاگل، تیرے بولنے کی وجہ سے تو سنی نہیں ہو جائے گا۔ بہت سارے اپنے آپ کو ڈاکٹر پروفیسر لگانے والے یہ جملہ بولتے ہیں، اگر میں سنی نہیں تو کسی کی ماں نے سنی کو جانا نہیں۔ ابے پاگل، تیری سنیات سب کی سنیت کی دلیل نہیں ہے۔ سنی ہونے کے لیے عقائد بھی سنیوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، نظریہ بھی سنیوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو بولتے بہت سارے لوگ ادعائے سنیت کرتے اور عوام بیچارے دھوکے میں پڑتے ہیں۔ بعض دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، موقع دیکھے سنیوں کی تعداد زیادہ بڑی کٹر والی باتیں کرنے لگے، اور جہاں دیکھے اکیلے تو وہاں بولے بھائی میں تیرا ساتھی، تو میرا ساتھی، میں تیرا ساتھی، تو میرا ساتھی، میں تیرا ساتھی۔ امام احمد رضا کا غلام چاہے گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے میدان میں ہو، ہر جگہ بولتا ہے میں امام احمد رضا کا غلام ہوں، ہر جگہ بولتا ہے۔ چوہوں کا کام ہوتا ہے بلی کو دیکھ کر کے نیچے آنا، کتے کو آپ نے دیکھا ہوگا دم دبا لیتا ہے وہ اپنے سے زیادہ پاور کو دیکھ کر کے، الحمدللہ۔ لیکن جو شیر ہوتا ہے وہ شیر چاہے گھر میں ہو تب بھی شیر ہوتا ہے، میدان میں ہو، جنگل میں ہو تب بھی شیر ہوتا ہے۔ سمجھا نا؟ تو جو سنی ہوتا ہے، سنی بڑا دبنگ، بڑا شیر ہوتا ہے۔ تو عوام بیچارے دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، بعض مصلحت وقت کے لیے زبان سے کچھ کہہ جاتے اور موقع پا کر پھر پلٹا کھاتے ہیں۔ اکثر جگہ امتحان کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ امور عشرین یعنی 20 امور، 20 معاملات بطور نمونہ کافی ہے جو بعونہ تعالی فراز سنیت پر سچا فائز ہے، بے تکلف دستخط کر دے گا، ورنہ پانی مار مرنا آپ ہی نشے بے ضلالت کی خبر دے گا۔ مطلب جو سنی ہوگا بلا شبہ وہ اس کی تصدیق کر دے گا۔ سمجھ رہے نا؟ تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے 20 امور کو لکھا۔ ایک بار درود پاک پڑھے پھر سلسلہ کلام چلے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک چیز اور بتا دوں، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا کیا ہے؟ کوئی بولے میں نماز تو پڑھتا ہوں، نمازی 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 نمازی، اور انکار حضور کی عظمتوں کا کر رہا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ایک نہیں، یہاں تو کئی چیزوں کا انکار ہو رہا ہے۔ اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اس کی مثال حضور کے دور سے میں دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد ایک گروہ پیدا ہوا، میں اکثر بولتا ہوں وہ گروہ تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ نماز کے وہ لوگ قائل تھے، قرآن کو وہ تلاوت کرتے تھے، سر پہ امامہ بھی سجاتے تھے، لباس بھی اسلامی تھا، سب کچھ اسلامی تھا، خالی ایک چیز کا ان لوگوں نے انکار کیا تھا اور وہ تھا زکوٰۃ کا دینا۔ ان لوگوں نے کہا زکوٰۃ اب نہیں دے سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے انہیں پیغام پہنچا کہ تم کو زکوٰۃ دینا پڑیں گی۔
تو ان لوگوں نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ, اے محبوب آپ ان کے مالوں سے صدقہ اور زکوٰۃ وصول کریں. تو اللہ کے نبی تو پردہ فرما گئے, لہٰذا زکوٰۃ کی فرضیت ختم ہو گئی. ابو بکر صدیق نے فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابو بکر اس سے جہاد کرے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ اعلان فرمایا, یہ میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں, وہ امام بخاری کی کتاب, وہ صحیح بخاری جس کتاب کو مصطفیٰ نے اپنی کتاب کہا ہے, وہ بخاری جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں قرآن مقدس کے بعد جو سب سے زیادہ عظمت والی کتاب ہے وہ ہے بخاری شریف. اس کے اندر یہ حدیث موجود, جب ابو بکر نے کہا میں ان سے جہاد کروں گا, عمر پہنچ گئے, کہا اے ابو بکر کیسے جہاد کرو گے؟ وہ تو اب عمر کو معلوم ہے صاحب, وہ تو خالی دنیا کے اعتراض کو دفع کرنا چاہ رہا ہے کہ دنیا ٹائیں ٹائیں بولنا نہ پائے, کیونکہ دین کا معاملہ ہے, لوگ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے نہیں بول پاتے, دین میں آ کر کے دادی دھاندلی کرتے, ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے, ویسا نہیں ویسا ہونا چاہیے. تمہارے گھر کا دین نہیں ہے, دین جو ملا ہے ہم کو الحمدللہ نبی کے در سے ملا ہے, تو نبی کے در والے ہم کو دین سمجھا رہے ہیں. اپنے گھر والوں کو اپنے پاس رکھو. ابو حضرت عمر نے آ کر کے کہا اے ابو بکر صدیق کیسے آپ جہاد کریں گے؟ ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, ان میں سے وہ لوگ جو اسلامی لباس پہنتے ہیں, ان میں سے وہ لوگ ہیں سارے کام تو اسلامی کرتے ہیں, خالی زکوٰۃ دینے سے تو انکار کیا ہے. تو ابو بکر صدیق نے کہا واللہ جب تک میری جان میں جان ہے ابو بکر ان سے جہاد کرتا رہے گا. زور سے بولو یار, ابو بکر ان سے جہاد کرتا رہے گا. حضرت عمر نے یہی تو کہا تھا, واللہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اور مجھے معلوم ہو گیا حق ابو بکر کے ساتھ ہے, حق ابو بکر کے ساتھ ہے. ابو بکر صدیق ایک ہی چیز کا تو انکار کیا تھا, سب تو مان رہے تھے, زکوٰۃ دینے کا خالی انکار کیا تھا, اور آپ نے ان کو اسلام سے خارج کر ڈالا. تو ابو بکر ذہن دیں گے ہم نے خارج نہیں کیا, وہ تو جیسے ہی انکار کیے نکل گئے, ہم نے تو خالی دین کا آئینہ دکھایا تھا, ہم نے تو خالی دین کا آئینہ دکھایا تھا. تو ابو بکر صدیق نے یہ بتایا کہ ایک چیز کا انکار کرنا یہ کفر ہوتا ہے. تو ابو بکر کا غلام بنے کے لیے بریلی کا تاجدار, جو ہمارے سر کا تاج بریلی کا تاجدار بھی وہی کہتا ہے, اس نے کسی کو کافر نہیں بنایا, جب اس نے انکار کیا تھا اسی وقت وہ کافر ہو گیا تھا. امام احمد رضا خان نے تو نشاندہی فرمائی تھی کہ تیرے اندر یہ بیماری موجود ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ایک چیز کا انکار کرنا تمام چیزوں کا انکار کرنا ہے کہ نہیں؟ بہت سی لوگ بولے یار صحیح ہے نا, انکار کرنا کیا ہے, کفر ہے کہ نہیں؟ سب چیز مانتے رہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کیا تو وہ لوگ کیا ہو گئے تھے؟ زور سے بولو کیا ہو گئے؟ میں کافر کسی کو نہیں بولتا, میں نہیں بولتا. بھائی کافر کو کافر بولنا واجب ہے, کافر کو کافر بولنا واجب ہے. اگر یہ پاگل بولے کافر کو کافر مت بولنا, گردن دبوچ لینا, اور گردن دبوچ کر کے بولنا بے پاگل تو خود کافر کو کافر بول رہا ہے. بولا ہوگا کیا بولے, کافر کو کافر مت بولو, ایسا ہی ہے نا چپکے سے. تو پہلے کیا بولے, رک جاؤ بول کر کے کافر کو سمجھ میں آیا کیا بولے؟ پھر سے بولو, سب لوگ بولو, کافر کو کافر مت بولو. ابے پاگل پہلے بول رہا پھر بول رہا مت بول, نہیں سمجھا کیا بولا؟ کافر. زور سے بولو کیا مت بولو, خود ہی بول رہا ہے کافر, پھر بول رہا مت بولو. اسی لیے کہا جاتا یہ بولتا ہے سمجھتا نہیں, اگر سمجھ لیتا تو یہی کہتا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. سمجھ لیتا تو کلمہ پڑھ لیتا, امام احمد رضا کو اپنا امام مان لیتا. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو کافر کو کافر مت بولو, پکڑ لینا پاگل کہیں کا, کافر خود بول رہا ہے مجھے منع کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ میرا فرماتا ہے, میرے نبی سے میرا مولا فرماتا ہے, میرے نبی سے فرماتا ہے محبوب تمہاری زبان کی اہمیت لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے, اور جو لوگ مصطفیٰ کی زبان کو اہمیت دیتے ہیں وہ مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں, قرآن پہ عمل کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب قل, اے محبوب اپنی زبان سے تو آپ بولو, اپنی زبان سے تو آپ بولو, ان کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی زبان کی کیا اہمیت ہے. قل یا ایھا الکافرون,
اے کافرو، ابے پاگل، اللہ کہلوائے مصطفیٰ کہیں تو جو اللہ والا ہوگا وہ کہلوائے گا، جو مصطفیٰ والا ہوگا وہ کہے گا، اور جو دیوبند والا ہوگا وہ نہیں کہے گا۔ الحمدللہ ہم مولا والے بھی ہیں اور آقا والے بھی ہیں، اس لیے ہم کہتے بھی ہیں اور کہلواتے بھی ہیں۔ چپکے سے میں نے ان کی نقل کی ہے، ورنہ الحمدللہ احمد رضا کا غلام ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہے، اور سب کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چوہے لوگ برابر پلان کر کر کے گھر میں بیٹھے ہیں جی۔ تو پہلی بات میں نے بتائی، ایک چیز کا انکار کرنا ساری چیزوں کا انکار کرنا ہے کہ نہیں؟ کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ ایک مثال ہو گئی زکوٰۃ کی، دوسری مثال بھی لے لیں آپ، مسلمہ کذاب، سب چیز مانتا تھا، وہ سب چیز کا اعتراف کر رہا ہے، لیکن ڈالا ہے ڈاکہ تو کس پر؟ جس پر قادیانیوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، جس کا آغاز کہیں نانوتا سے ہوا، کہیں تھانہ سے ہوا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جس کا آغاز وہاں سے ہوا، فائدہ ان لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو سب چیز اس نے مانا، لیکن اس نے آقا کو آخری نبی نہیں مانا۔ جب آخری نبی نہیں مانا تو ابو بکر صدیق نے اس سے بھی مقابلہ کیا تھا، زور سے یار، وہ حضور کو آخری نبی نہ مانے، اس سے مقابلہ کرنا بھی ابو بکر کی سنت کریمہ ہے، سمجھ رہے نا؟ اس سے مقابلہ کرنا بھی ابو بکر کی سنت کریمہ ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ابو بکر صدیق نے بتایا ایک چیز کا انکار کرو ساری چیز کا انکار ہو جائے گا، تو دو مثالیں یہاں پر آ گئیں۔ تو الحمدللہ ہم ایک چیز کا ہی نہیں، اسلام کی جتنی چیزیں الحمدللہ دل سے مانتے ہیں، اور جو اسلام میں نہیں ہے اس کو ہم دل سے کیا زبان سے بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کربلا سے یہی درس ملا ہے، اگرچہ رخصت ہے، عظیمت یہ کہ نہ بولے جی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اگر آ گئی تو سبحان اللہ بولے تو آگے بات بڑھاؤ گے۔ ہاں ایک چیز اور سمجھا دو، ایک چیز اور، یہ لوگ ہمیشہ عقل کے بندے ہیں نا، عقل کے اعتبار سے کوے کو بھی کچھ دن باندھ کر رکھو تو حلال ہو جائے گا، باندھ کے رکھو، ستھری غذا کھلاؤ، ویڈیوز موجود ہیں، اب تو یہ بول بھی نہیں سکتے کہ کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے، ارے جہاں لکھا تھا وہاں تو لکھا ہی تھا، اب تو زبان پہ بھی آ گیا ہے، آ ہی جاتا ہے، کبھی نہ کبھی بولے 4-5 دن باندھ کے اس کو ستھری غذا کھلا تو وہ حلال ہو جائے گا۔ وارے واہ، کون سی ایسی حرام چیز ہے کہ 2-4 دن کیا 5-6 دن باندھ کر رکھو حلال ہو جائے؟ اب تو کتے کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا ان لوگوں کو، ان کو کتے کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ کچھ مہینوں پر باندھ کے رکھو، اس کے بعد بڑے شوق اور ذوق سے کھاؤ۔ سمجھ نہیں، یہ تو احمد رضا کا کرم ہے کہ حلال کھلا رہے ہیں ہم کو، انہوں نے حلال حرام میں تمیز ہم کو سکھائی ہے۔ اچھا کلیئر ہو گیا، کوے والے کو مرغا پسند نہیں آتا، تو کوے والے کو مرغا جب پسند نہیں آئے گا تو کہے گا غوث پاک کا مرغا غلط، وہ والا کوا حلال۔ چلو ٹھیک ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے یار، تمہارے لیے کوا چلے گا، ہمارے لیے غوث پاک کا مرغا چلے گا، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ہم غوث پاک والے، غوث پاک ہم کو مرغا کھلا رہے ہیں، اللہ نوتا والے تم کو کوا ملے گا، سمجھ رہے کہ نہیں جی؟ پھر ایک چیز اور بتا دوں، یہ ابھی 2-4 ہفتوں سے میں اس پہ بہت زور دے رہا ہوں، سیم دکھنے والی چیز کا حکم سیم نہیں ہوتا، اور عورتیں سیم رہتی ہے نا، لیکن کیا ماں سے نکاح کرنا حلال ہے؟ ارے بولو یار، ماں سے نکاح کرنا حلال ہے؟ اور جو عورت ہے آپ کی اس سے تو نکاح آپ نے کر لیا، ارے سیم تو سیم ہے، کچھ فرق ہے کیا؟ ارے کوئی فرق ہے؟ کہا ظاہر میں سیم ہے، سیم 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 سیم، لیکن ایک کی غلامی کرو تو جورو کا غلام کہلاؤ گے، اور ایک کی خدمت کرو تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ دکھنے میں تو سیم ہے سیم ہے سیم ہے، فرق کیوں ہو گیا؟ کہا فرق ہم نے نہیں کیا ہے، فرق اس نے کیا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، فرق اس نے کیا ہے جس نے ہم کو اپنا غلام بنا کر کے جنت کا حقدار بنایا ہے۔ کہا اس نبی نے فرق کیا، اس اللہ نے فرق کر دیا۔ کہا بس سیم دکھنے والی چیز سیم و ضروری نہیں ہے، سیم ٹوپی والا، سیم داڑھی والا، سیم لباس والا، سیم قرآن والا، سیم سب کچھ ایک حکم رکھے ضروری نہیں ہے، سب کچھ سیم ہے لیکن دل سیم نہیں، دل سیم نہیں، اس کے دل میں بغض بھرا پڑا ہے، بغض والی باتیں کرتا ہے، اور اس کے دل میں عشق کا مدینہ اس کا دل بنا بیٹھا ہے نا؟ تو عشق کا مدینہ جس کا دل بنا بیٹھا ہے مصطفیٰ نے سینے سے لگایا ہے، اور
جس کا دل سی بغض سے بھرا بیٹھا ہے مصطفیٰ نے مسجد نبوی سے بھگایا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو سیم دکھنے والی چیز کا حکم سیم نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا نا؟ ورنہ چور چکا کہے گا اب تو کمانے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ بابا 10 منٹ میں تالا توڑو، گیہوں نکال کے لے کے آؤ. تو آپ کہیں گے گیہوں ہے. ایک آدمی گیا 24 گھنٹے محنت کر کے گیہوں خرید کر کے لایا. تو چور کہے گا سیم تو دکھ رہا ہے، سیم تو ہے، ایک ہی حکم ہونا چاہیے. لیکن آپ کہنے تو چوری کر کے لایا حرام لایا، یہ 24 گھنٹے محنت کر کے لایا حلال لایا. کیوں رے بابا؟ ایک ہی جیسے تو دکھ رہی ہے، ایک ہی جیسے دکھ رہا، گیہوں کے الگ الگ ہے. ایک ہی جیسے ایک نہیں چہرے میں. کہاں چہرے میں ایک جیسا ہے، لیکن مصطفیٰ کو وہ دکھتا ہے جو ہمیں نہیں دکھتا ہے. اس لیے مصطفیٰ نے کہا کہ سیم دکھ رہا ہے تو ظاہر کو دیکھتا ہے، سیم دکھ رہا ہے تمہارا نبی وہ ہے جو باطن کو دیکھتا ہے. تو باطن کو دیکھ کر کے کہا چوری والا حرام ہے، جو کما کر کے لایا وہ حلال ہے. زور سے بولو یار. تو کہا سیم انسان سیم انسان. کلیئر ہو گیا؟ اگر میرا اشارہ سمجھ گئے تو سبحان اللہ بنتا ہے. ہاں، ان پاگلوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. اشارے میں بڑا درد ہوتا ہے، کھل کے بولو تو درد کم ہوتا ہے، اشارے میں مارو تو بہت درد ہوتا ہے. الحمدللہ احمد رضا کا غلام جہاں ضرورت ہوتی وہاں کھل کے بولتا ہے، اور جہاں اشارے میں مارنا ہوتا ہے برابر پھٹ بیٹھتا ہے. سمجھے نا؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے. غیظ میں بجائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. چلو تم، ہم تو یا رسول اللہ کہیں گے. اب تو محرم میں بھی لگائے نعرہ وہ لوگ جو بدمزہ میں کہیں یا عباس یا علی، یا عباس یا علی چل گیا، یا رسول اللہ نہیں چل رہا. ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے منبر پہ غلام بولتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ یا علی یا عباس چلا تھا آپ کی بد مذہبوں کو. محرم میں خوب یا علی یا عباس چلا. چلو خدا کا شکر ہے کم سے کم عباس تک تو پہنچی گیا، علی تک تو پہنچی گیا. جس دن علی کی محبت آ گئی، عباس کی محبت آ گئی، اس دن مصطفیٰ کی محبت بھی سینے میں آ جائے گی. ابھی تو خالی تم بدنامی کی نیت سے تم نے نعرہ لگایا. چلو کم سے کم حق بولنے کا اللہ نے مجبوراً تم کو توفیق تو دی ہے. حق وہ جو سر چڑھ کے بولتا ہے نا. تو اب آئیے یہ کسوٹی پوری، یہ تمہید میری یاد رکھیں. ایک چیز کا انکار کرنا کیا ہے؟ وہ ایک چیز کا انکار کرنا کیا ہے؟ ہاں، سیم دکھنے والی چیز کا حکم سیم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. ابھی تو اس پہ ایک مثال دی ہے میں نے، بہت مثالیں دیتا میں، بہت مثالیں. دیکھو 360 ہے، مصطفیٰ نے ڈنڈے سے مار مار کے نیچے گرا دیا تھا. خانہ کعبہ میں کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ کتنے؟ کیا؟ پتھر. پتھر کیا تھے؟ پتھر. مصطفیٰ نے کیا کیا؟ مارا، ڈنڈا نیچے گرایا. یہ ہم کہیں گے مصطفیٰ نے جس کو ڈنڈا مار دیا وہ نیچے نہیں گرتا، وہ جہنم میں جا کے جلتا ہے. قرآن سے پوچھو معلوم ہو جائے گا. وقودها الناس والحجارہ. مصطفیٰ نے مارا، ڈنڈا نیچے گرا، نیچے نہیں گیا، وہ جہنم میں جلنے کے لیے گیا. کہا وہ پتھر تھا. پتھر تھا. کہا ایک اور پتھر ہے جسے مصطفیٰ نے ہاتھوں سے اٹھا کر کے کعبے میں آویزاں فرما دیا. سیم تو دکھ رہا ہے، یہ بھی 360 پتھر ہے، وہ بھی ایک اکیلا پتھر ہے. کہا فرق کیسے ہو گیا؟ کہا ہم کو سمجھ میں آنا ہے، اگرچہ سیم دکھ رہے ہیں لیکن مصطفیٰ کو معلوم ہے کس کو ہٹانا ہے اور کس کو سینے سے لگانا ہے. ویسے جیسے مصطفیٰ نے ذہن دے دیا، ہم کو معلوم ہے احمد رضا کے غلام ہے کس کو ہٹانا ہے کس کو سینے سے لگانا ہے. ہم تو اپنے نبی کی سنت پہ چلتے ہیں نا جی. تو اب آئیے اس کسوٹی کو رکھیں یاد، اور بہت بولیں گے سب ایک ہے نا، تو سب ایک والوں کو پکڑیں گے. بولے اللہ ہے، ایک رسول ہے. رسول ایک نہیں ہے. ہم ایک رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں. رسول اللہ تعالیٰ نے بہت بھیجے ہیں سبحان اللہ، لیکن جس کی بادشاہت چلتی ہے وہ ہمارا نبی ہے. ہاں، جس کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے وہ ہمارا نبی ہے. جس کی عقیدت رکھنی پڑتی ہے وہ ہمارا نبی ہے. جس کی عظمت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے وہ ہمارا نبی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اب آؤ ذرا دیکھیں امام احمد رضا نے کیا کسوٹیاں دی ہیں. کتنی چیزیں دیکھنا ہے کسی کے سنی ہونے کے لیے؟ زور سے بولو. کتنی چیزیں؟ 20 چیزیں اگر کسی آدمی کے اندر آ جائے، ہم بولے نہ بولے، احمد رضا نے بتا دیا کہ وہ ضرور سنی ہوگا. اور احمد رضا وہ بولتے معلوم ہے محدث اعظم کے چاچوبی نے کہا کہ امام احمد رضا غوث پاک کے قلم کا نام ہے. مطلب احمد رضا نہیں لکھتے اپنے ارادے سے، وہی لکھا جاتا ہے جو غوث پاک کا ارادہ ہوا کرتا ہے. کیونکہ قلم جو ہم چاہیں گے وہی نہ لکھے گا.
کہ اپنی مرضی سے لکھے گا، اور اگر کوئی قلم اپنی مرضی سے لکھے گا تو ہم کہیں گے یہ تو اس آدمی کی کرامت ہوگی، کیونکہ قلم چلتا نہیں، چلانا پڑتا۔ تو یہ غوث پاک کی کرامت کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ انہوں نے لکھا کہ کسی کے سنی ہونے کے لیے کتنی چیزیں دیکھنا ہے۔ یہ بار بار اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم پڑے مولانا تو ایک دم نیا نیا، کہیں گے نیا نہیں ہے پیارے، ایک صدی گزر گئی ہے، پرانا ہے، لیکن بیان کرنے والا ہمیشہ نئی باتیں لانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم احمد رضا خان کو مانتے ہیں تو احمد رضا خان کی بھی مانیں، سمجھے نا؟ تو انہوں نے کتنی چیزیں لکھی ہیں، شروع سے آخر تک سب بولو۔ یاد ہو گئی سب کو؟ یاد ہو گئے تو ایک بار زور سے بولو اب۔ ہاں اب آگے دیکھو، امام احمد رضا خان نے پہلی چیز جو لکھی ہے امور شرعین، امور شرعین در امتیاز عقائد سنیین، صفحہ 3 فرماتے ہیں پہلی چیز جو ہے پہلے نمبر پہ، آج لوگ بڑے دیوانے بنے بیٹھے ہیں، سنو، فرماتے سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں۔ زور سے بولو، سب کیا ہے؟ کیا ہے؟ اچھا، ان کے کافر میں ہونے میں تو خالی احمد رضا خان کا ہی فتویٰ نہیں ہے، تھانہ بھون اور نانوتا کے لوگوں کا بھی فتویٰ ہے، کو سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے اگر کوئی بولے گا میرے پاس کتابیں دھڑا دھڑ دکھاؤں گا میں، سمجھے نا کہ خالی احمد رضا نے نہیں کہا۔ چلو خدا کا شکر ہے کہیں تو تم کو سمجھ میں آیا کفر کیا ہوتا ہے، کہیں تو سمجھ میں آیا۔ کہتے زبان خراب ہو جائے تو آدمی کو کھانے کا ذائقہ نہیں ملتا، زبان خراب ہو جائے تو کھانے کا ذائقہ نہیں ملتا، سب چلتا۔ دماغ خراب ہو جائے تو صحیح غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور جب ایمان خراب ہوتا ہے تو آدمی کو کفر اور ایمان سیم نظر آتا ہے، اور جب ایمان دمدار ہوتا ہے تو کفر صاف نظر آتا ہے، ایمان کی حلاوت الگ نظر آتی ہے نا؟ اس لیے اگر زبان خراب ہو جائے علاج کراؤ، دماغ خراب ہو جائے تو جا کے آگرہ میں بھرتی ہو جاؤ، اور اگر ایمان میں گڑبڑی ہو جائے تو احمد رضا کی غلامی لو، اللہ ایمان کو تازگی عطا فرمائے گا، تازگی عطا فرمائے گا۔ جی تو کہا سب کیا ہیں؟ ان کے متبعین، ان کے ماننے والے سب کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جائیں گے، بولے یار سیم تو دکھتا ہے، وہ میری طرح ایک دم سیم تو دکھ رہا ہے، ٹوپی بھی ہماری طرح لگتا ہے، مولانا کورس بھی اس نے پڑھا تھا، وکالت کا پیشہ بھی اختیار کیا تھا، جج بھی بنا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا، سب کچھ تو کر رہا تھا۔ تو ہم کہیں گے پیارے ایک چیز کا انکار کرنا، سب کا انکار کرنا۔ اور صاحب نے کن کن چیزوں کا انکار کیا معلوم ہے؟ قادیانی بھی ان سے بڑا خوش تھا، بہت خوش تھا قادیانی۔ میں جو بتا رہا ہوں اگر یقین نہیں آتا تو ان کی 3-4 کتابیں پڑھیں۔ وہ لوگ جو بولتے ہیں نا مولانا احمد رضا کے ماننے والے بہت بولتے ہیں، تو کیا کریں؟ تم نے ایسا لکھ ہی دیا کہ ہم کو بولنا پڑتا ہے، نہ تم لکھتے نہ ہم کو بولنا پڑتا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کون کون سی کتابیں؟ نمبر 1، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تبیین الحقائق۔ کتاب کا نام سنے؟ کہا کبھی نہیں سنا۔ ارے یار یہ ہماری قوم کا حال تو ایسا ہے کہ ہر سال عید کی نماز کا طریقہ سکھانا پڑتا ہے، ہر سال بقرعید پہ بقرعید کی نماز کا طریقہ سکھانا پڑتا ہو۔ جس قوم کو عید اور بقرعید کی نماز ہر سال سکھائی جاتے ہو پھر بھی صحیح نہ ہو تو اب سوچے اس کی قوم کے مطالعے کا عالم کیا ہوگا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ابھی نماز کا طریقہ پوچھا جائے اکثر لوگ ڈنڈی ماریں گے، اور تیار سن لی جائے قیامت آ جائے۔ حقیقت بول رہا ہوں، خالی ہم کیمپ لگا دیں، اعلان کر دیں خیر النساء میں نماز سکھائی جائے گی تو ہوٹل پہ بیٹھنا نہیں چھوٹے گا۔ ارے یار وہی آدھا گھنٹہ آپ آ جاتے، الحمدللہ آتے آدھا گھنٹہ حلقے میں داخل ہوتے، دیکھتے نماز کا طریقہ کیسے آتا ہے، لیکن آنے کا شوق نہیں ہے۔ خالی بچوں کو حضرت میرے بچوں کو بنا دیجیے، ارے آپ تو بن لو، بچہ بھی بنے گا آپ بھی تو بنو، ہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا آئندہ آنے کی کوشش رہے گی؟ زور سے بولو، جھوٹا وعدہ مت کرنا، اب بولو جھوٹا وعدہ بالکل مت کرنا، ایک بار اور بولو۔ ہاں ماشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں، اعلان کر دیتا ہوں، دیکھتا ہوں میں کس دن چھٹی ہے، وہ حساب سے میں اگلے جمعہ کو اعلان کرتا ہوں یا واٹس ایپ وغیرہ پہ اعلان کروا دیتا ہوں، دیکھتے پھر آدھا گھنٹہ کون دیتا ہے۔ ہوٹل پہ مت بیٹھے اس دن، آدھا گھنٹہ آ جائے مسجد میں، نمازوں کا طریقہ تو سیکھ لے آ کے، ہے نا؟ جی پہلے چیز اس نے ایک کتاب لکھی تبیین الحقائق، جس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو ایک قرار دیا۔ کیا کہا؟ مسلمان اور عیسائی دونوں سیم،
दोनों सेम। आज एक और पागल उसका मानने वाला प्रोफेसर बन के आया कैनेडियन, उसने क्या कहा, मुस्लिम गैर उन्हीं को बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स, यकीन करने वाले क्या कहा, ईसाई यहूदी मुसलमान एक है। अरे बाबा ये तेरी सोच आज की नहीं है, तेरी सोच वही है जो सैयद अहमद खान अली गली की थी, वो भी इस्लाम से निकला था, तेरा वास्ता भी इस्लाम से खत्म हो रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो कहा क्या कहा उसने, दोनों एक है। वजह क्या थी एक गर्दानने की? उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी, ताकि अंग्रेज साम्राज्य खुश हो जाए, और जब खुश होंगे तो नवाजेंगे। उस पागल को ये नहीं मालूम है, अंग्रेज खुश होगा नवाजेगा तो तेरी मजम्मत होगी, और जब अल्लाह का रसूल खुश होगा तो जहां जाएगा तेरी तारीफ होगी। क्या तूने नहीं देखा, अहमद रजा ने वही कहा है जो मुस्तफा के दर से मिला। इसीलिए दीवाना कहता है वादी रजा की कोहे हिमाना रजा का है, जो समत देखिए वो अलाका रजा का है। अहमद रजा ने अल्लाह के रसूल को खुश किया, तो इसने एक गर्दानना चाहा। अच्छा, सेम दिखने वाली चीज का हुक्म सेम होता है क्या? जोर से बोलो। इसीलिए मैंने तमहीद पहले ही मान दी। और अगर कहे सेम दिखने वाली चीज का हुक्म सेम होता है तो हम कहेंगे प्यारे अब तो अजनबी औरत से शादी करने की क्या जरूरत है, घर ही में कर लेना। तो कहेंगे ना या तो घर में नहीं चलेगी, क्या घर में नहीं चले? क्यों? वो भी तो औरत, वो भी तो औरत। कहा सेम तो दिख रहे लेकिन हुक्म अलग है। बाहर वाली हलाल है, उससे निकाह कर सकता हूं मैं, घर में करूंगा 3 बार क्या 1000 बार कबूल करूं तब भी निकाह बातिल होगा। समझ रहे कि नहीं? 3 बार क्या 1000 बार अगर करे। समझ आया कि नहीं? अगर आया तो बोलते रहा करो ना यार जी। एक गर्दान ना चाहा, और सेम दिखने वाली चीज का हुक्म एक होता है नहीं। दूसरी चीज देखें, फिर इसने एक किताब लिखी। आज हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पे अपने मुजाहिदीन जंग आजादी को याद करते हैं। जंग आजादी हमारे फख्र की जंग है, जंग आजादी हमारी बहादुरी की दास्तान है, जंग आजादी हमारे ईमान का पैगाम है, जंग आजादी हमारे उलमा की शान है। हमारे मुजाहिदों ने जंग की, अंग्रेजों से मुकाबला किया। जब अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे अल्लामा फजल खैराबादी, जब अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे मुफ्ती इनायत अहमद काकौरी, जब अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे मुफ्ती सदरुद्दीन आसुरदाह, जब अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे सैयद किफायत अली काफी, जब अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे शाह अहमदुल्लाह मदरासी, जब अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे अल्लामा नकी अली खान, तो ऐसे मौके पर जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे उनको बागी कहने वाली एक जमात खड़ी हुई थी। उन्हीं जमात में से ये भी एक था, ये भी था। इसने एक किताब ही लिखी है बगावत हिंद। क्या किताब का नाम? बगावत हिंद। सबको बागी इसने कहा था। ये तो खाली अभी शुरू में है, अभी तो इब्तिदा इश्क है। रोता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या। अभी तो बहुत कुछ होगा प्यारे जी। बगावत, फसाद, दहशतगर्द, न जाने क्या क्या कहा था। आज भी पागल लोग जिहाद को दहशतगर्द करते हैं। जिस दिन जिहाद का मतलब समझ लेंगे वो यही कहेंगे जिहाद तो सेम ऐसे ही है जैसे आज के दौर में ऑपरेशन कहा जाता है। ऑपरेशन में बीमारी दूर की जाती है, जिहाद में मुआशरे की बीमारी को दूर किया जाता है। समझ रहे कि नहीं आप जी। दूसरी खराबी, इसने एक किताब और लिखी थी जिस किताब में अहले इस्लाम के मौक़िफ़े जंग आज़ादी को गलत ठहराया था। अंग्रेज इतने खुश हो गए, इतने खुश हुए उस किताब से कि उसका अंग्रेजी में तर्जमा करवाया। अंग्रेजी में तर्जमा करवाने के बाद मुख्तलिफ मकामात पे वो किताब शाये की गई, वो किताब लोगों को बांटी गई। और बांटने के बाद जानते हैं अंग्रेज कितने खुश हुए। आज जो सर लगा है ना, ये सर शर क्यों है आप देखो। बाद में इतने अंग्रेज खुश हो गए कि इनको लक़ब दिया सर, दूसरा लक़ब दिया खान बहादुर, तीसरा लक़ब दिया शाही मुशीर, चौथा लक़ब दिया इंडिया का अमन जज, पांचवा लक़ब जो दिया कानून का डॉक्टर। ऐसे अलकाब दिए गए और नजराना भी दिया गया। कहा तुम्हें नहीं, तुम्हारी 2 पुश्तों तक जो तुम्हारी नस्ल में रहेंगे, 2 पुश्तों तक उनको हर महीना 200 रुपया पेंशन मिलता रहेगा। समझ रहे कि नहीं? ये इंतशार फैलाया। इसलिए अहमद रजा खान अली रहमतुल्लाह रिजवान ने अपने घर से काफिर नहीं कहा। इनके नजरियात का मुताला करो तो मालूम होगा। अहमद रजा ने तो यही कहा है मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के,
جس کو برا لگے سامنے سے ہٹ جائے. تو یہ آئینے میں آیا تو کفر جھلک گیا. ابھی تو یہ خالی دنیاوی اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں، ابھی دین میں کیا کیا خرابی کی معلوم ہے. ان صاحب نے قادیانیوں کی بڑی تعریفیں کی ہیں. کس کی تعریف کی ہے؟ زور سے بولو. اچھا، قادیانی آپ کی معلومات کے حساب سے کون ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانے؟ زور سے بولو، کیا مانے؟ بہت سلو بولتے ہو یار. ہاں، جو مرزا کہیے، مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانے؟ ہاں نہیں، نبی مانے وہ ہوتے ہیں قادیانی. الحمدللہ. جو مرزا غلام احمد قادیانیوں کو کافر کہتا رہا، کہتا ہے، کہتا رہے گا، حقیقت میں وہ احمد رضا کا غلام تھا، غلام ہے، غلام رہے گا. سمجھ رہے ہیں نا جی؟ تو یہ قادیانیوں کی صاحب نے بڑی تعریفیں کی ہیں. آج چاند کو 28 کو بھی کبھی چاند نکلا ہے، لیکن 28 تاریخ کو بھی جھگڑے ہونے لگتے ہیں ہمارے ہاں. ہو سکتا ہے چاند نکل آئے، ہو سکتا ہے نکل. کیا پاگل بنتی ہے؟ یہ سب قادیانیوں کی شرارت ہے. ہمارے ہاں تو چاند خالی 29 کو نکلتا ہے یا 30 کو نکلتا ہے. جس کے 28 کو نکلتا ہے وہ دوسری دنیا میں جا کے بس جائے، کیونکہ اس دنیا میں حکومت اللہ اس کے رسول کی چلتی ہے. اللہ اس کے رسول کی حکومت ہے، وہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا 29 کا ہوگا، اگر 29 کو نہیں ہے تو 30 کو ہوگا. 30 کی گنتی مکمل کرے، لیکن 28 کو بھی ایسے ہونے لگتی ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ تو صاحب نے قادیانیوں کی کتنے خطاب پہلے انگریزوں نے دیے بتاؤ؟ کتنے خطاب دیے؟ ارے یار یاد کر کے جاؤ، اس لیے بول رہا ہوں. کتنے؟ 5 خطاب. اور کتنے سو روپیہ پینشن؟ کتنی پشت تک؟ 2 جنریشن تک، 2 پشتوں تک 200 روپیہ پینشن. 200 میں ایمان بیچ دیا. لیکن احمد رضا نے آقا کی غلامی جب کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالی 200 روپیہ پینشن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کتنی پشتوں تک لوگوں کے اندر امامت اور پیشوائی کا حق عطا فرما دیا ہے نا. آج وہی قائد ملت کو اپنا پیشوا نہیں مانتا جو کہیں نہ کہیں ان کے افکار و نظریات سے متاثر ہے. جی، تو قادیانیوں کی کتاب ہے تاریخ احمدیت. کتاب کا نام کیا ہے؟ تاریخ. کبھی کبھی تو ہم لوگ سنتے تو ہیں نہیں، خالی چند کتابوں کا نام یاد کر لیے، وہ بھی دیکھے نہیں آج تک. ہم پوچھ لیں کہ کب آپ نے آخری مرتبہ قرآن دیکھا تھا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو کہیں گے حضرت دیکھنا پڑے گا کس کا انتقال کب ہوا تھا. انتقال کب ہوا تو بھائی قرآن خوانی میں آیا تھا، وہ بھی قرآن نہیں کھول کے دیکھا تھا، یاسین کی پیٹی کھولے تھے، یاسین کا پارا دیا تھا. یہ حال ہماری قوم کا ہے یار. جس کو مطالعہ کرنے کا حق تھا اس نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا. غور کرنے والی بات ہے. جی، تو تاریخ احمدیت میں لکھا ہے کہ سر سید نے مرزا غلام احمد قادیانی کی بڑی معاونت کی ہے، بڑی مدد کی ہے، ان کی کتابوں کو بہت سراہا ہے. اور قادیانیوں کی تعریف تو قادیانیوں کو جو نبی مانتا ہے قادیانی کو وہی نہ کرے گا. زور سے بولیے، وہی نہ کرے گا. اب بتائیے احمد رضا خان نے کوئی غلط فتویٰ دیا؟ ارے بولیے یار، نہیں نا. احمد رضا نے تو آئینہ دکھایا ہے، کافر ہے، مرتد ہے. اب اگر کوئی ان کو فالو کرے، ان کے نظریات کو مانے، تو آپ کے نزدیک کیا ایمان والا ہوگا یا کافر؟ آپ بتائیے، زور سے بولیے. اچھا، ہمارے بولنے سے کافر ہے کہ وہ خود ہی کافر ہو چکا ہے؟ خود ہی کافر ہو چکا ہے. ہم تو خالی یہ بتانے پیارے تیرے اندر یہ بیماری آ گئی ہے، جو اچھے ڈاکٹر کو دکھا بیماری کو دور کر. اگر کوئی ڈاکٹر بیماری بتاتا ہے کیا ہم اس کو پکڑ کے مارتے ہیں؟ نہیں، کہتے یہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے جو بیماری کو پکڑ لیتا ہے اس کے بعد علاج بتاتا ہے. تو الحمدللہ احمد رضا خان وہ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے بیماریوں کی تشخیص بھی فرمائی ہے اور علاج بھی عطا فرمایا ہے نا، علاج بھی عطا فرمایا. جی، بڑی تعریف کی ہے. خود آگے کیا کہتے ہیں؟ خود مرزا غلام احمد قادیانی کا بیان ہے اسی کتاب تاریخ احمدیت میں. مرزا غلام احمد قادیانی کا بیان ہے کہ سر سید 3 باتوں میں مجھ سے متفق ہے. یعنی قادیانی اور سر سید کا نظریہ کتنے باتوں میں ایک ہے؟ زور سے بولو، کتنے؟ کون اقرار کر رہا ہے؟ غلام احمد قادیانی، پاگل. وہ خود اعتراف کر رہا ہے. متفق نمبر 1. اچھا آپ بتائیے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے کہ باپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے؟ زور سے بولیے. بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا.
اور کوئی کہے کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے پاگل، آدم کے بارے میں غور کر لے، معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ ان کو اللہ نے بغیر باپ کے بھی پیدا فرمایا، بغیر ماں کے بھی پیدا فرمایا۔ کوئی کہے ایک میں تو اچانک بھی ہو سکتا ہے نا، تو ہم کہیں گے ماں حوا کے بارے میں غور کر لے، اللہ نے انہیں بھی بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ ارے یہ تو انسانوں میں مثال ہے، آگے بڑھ۔ انسان کے بدن میں چہرے پہ اگر سر میں بال، بال میں میل پیدا ہو جائے تو جو پیدا ہو جاتی ہے۔ کہا جو کا ماں باپ کہاں ہے؟ وہ تو میل سے پیدا ہوئی ہے جو۔ اگر بستر میں گندگی پیدا ہو جائے تو اس گندگی سے کھٹمل پیدا ہو جاتا ہے، کہا وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہو رہا ہے۔ ارے پیارے، میرے رب کی قدرت کا بھی اس نے جانا ہی کہا ہے۔ جب میرا رب اپنی قدرت کا اظہار فرمانا چاہتا ہے تو ماں باپ کے ذریعے سے ہی اولاد عطا فرماتا ہے، اور بغیر ماں باپ کے بچوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا میرے مولا نے۔ تو یہ پاگل کیا کہتا ہے؟ قادیانیوں کا بھی یہی نظریہ ہے، غلام احمد قادیانی کو ماننے والوں کا نظریہ، اور ایسے سر سید کا بھی نظریہ۔ جی کیا نظریہ ہے؟ کہا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے۔ بولو معاذ اللہ، زور سے بولو۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، یہ نظریہ تو وہی رکھیں گے جو عیسائیوں کا ہوگا، ہے نا، انہی کا ہوگا، کیونکہ نظران یہ ساری آ گئے حضور کے پاس، کہتے ہیں کیا کہتے ہو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ حضور نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں۔ زور سے بولو، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ کماری مریم سے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو نہ جان کا عیسائیوں نے کہا ہے کہیں بچہ کبھی بغیر باپ کے ہوتا ہے؟ تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان کے بارے میں کیا؟ سورہ آل عمران کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی کہاوت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا، جب چاہا تو کہا ہو جا، وہ پیدا ہو۔ زور سے ہاں تو لوگوں کو خراب لگ گیا، کہا نہیں مانیں گے، مباہلہ کرو۔ ہاں مباہلہ، یہ لوگ بولتے ہیں نا مباہلہ، ارے مباہلہ کرنا ابھی تم کو کہاں آیا؟ مباہلہ تو اس نے کیا کہ جس کے سامنے نجران کا عیسائی بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ آقا نے فرمایا مباہلہ کرو، مقابلے میں آ جاؤ، آیت مباہلہ نازل ہو رہی ہے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنا چاہا، حضور نے اپنے گھر والوں کو بلایا، حضرت فاطمہ کو۔ اور ایک بات بتا دو، داماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے، داماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے، اس لیے الفسنا میں حضرت علی کو داخل کرنے کے چکر میں مت جانا، ورنہ پیر مہر علی شاہ ادھیڑ کے رکھ دیں گے، پیر مہر علی شاہ ادھیڑ کے رکھ دیں گے کہ الفسنا میں داخل کرو گے تو لازم آئے گا کہ ایک روح کو دو جسم مانو۔ اور پیر مہر علی شاہ نے ہمیشہ رافضیوں کو بھی ادھیڑا ہے اور قادیانیوں کو بھی ادھیڑا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اس لیے جو داماد ہوتا ہے وہ بیٹے میں داخل ہوتا ہے۔ ابنا کا لفظ آیا ہے، کوئی پوچھے ابنا جمع ہے، اور جمع کم سے کم کتنے پہ بولی جاتی ہے؟ کہا 3 پر بولی جاتی ہے، کم سے کم 3 پر۔ کہا حسن حسین 2 ہی تو ہے، تیسرا کہاں؟ تو ہم کہیں گے پیارے تجھے معلوم نہیں ہے داماد بیٹا ہی ہوتا ہے، تو آقا نے فرما دیا حسن حسین بھی ہمارے بیٹے ہیں، اور ہم نے اپنے داماد علی کو بلا کر انہیں بھی اپنے بیٹوں کے زمرے میں شامل فرما لیا، شامل فرما لیا، مصطفیٰ نے شامل کر لیا۔ اب نا ہم اپنے گھر کے بیٹوں کو بلاتے، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اگر آیا تو زور سے بولو ایک بار۔ جب حضرت علی آ جائیں گے، مصطفیٰ کے بیٹوں میں شامل ہو جائیں گے، تو آقا کی آل بھی ہو جائیں گے، زور سے آل، مصطفیٰ کی آل بھی ہو جائیں گے، سمجھے نا؟ مصطفیٰ کے لال کے ساتھ مصطفیٰ کے آل بھی ہو جائیں گے۔ جی سمجھا نا؟ مباہلہ ہوا، آگے نظام کا حصہ ہے۔ اب عاقب عبد المسیح جو سب سے بڑا فادر تھا، کہا ارے نہیں مقابلہ مت کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ انی لارا وجوہا لو سأل اللہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اگر اللہ سے سوال کر دے اللہ پہاڑ کو ہٹا تو اللہ پہاڑ کو ہٹا دے گا۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ ارے عاقب عبد المسیح پادری ہے لیکن نظریہ کیا رکھتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر کہہ دیں پہاڑ بھی ہٹ جائے گا، پہاڑ بھی ہٹ جائے گا۔ ہم کہیں گے اے عاقب عبد المسیح تو صحیح کہتا ہے، میرے نبی نے یہی تو کہا ہے۔ اے عائشہ اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے رہتے، ہے نا؟ لوگوں نے صلح کی، معاملہ ختم ہوا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، باپ سے پیدا فرمایا؟
हाँ, और जो लोग कहते हैं ना यूसुफ नज्जार को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप, वो लोग क्या हैं आप बताइए? क्या हैं? जोर से बोलिए, क्या हैं? आप क्या मानते हैं? अच्छा, आपके कहने से काफिर है कि वो अपने कहने से काफिर है? अपने कहने से काफिर है। हमने तो डॉक्टर का काम किया, तेरे अंदर ये खराबी आ गई, जाके तू अपना इलाज करा ले। अगर वो हमारे ऊपर बुरा मानेगा, हम कहेंगे अच्छे डॉक्टर को पकड़ के रोज मारना। फिर समझ रहे कि नहीं आप जी? फिर जो लोग कहते हैं वो कुरान की इस आयत का क्या जवाब देंगे पागल लोग? कि अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाता है, आयत नंबर 91, अल्लाह ताला फरमाता है वल्लती अहसनत फरजहा, ए मरियम वो है जिन्होंने अपनी इज्जतो पारसाई की हिफाजत फरमाई है। जोर से बोलो, इज्जतो पारसाई की हिफाजत की। कादियानियों का जनाजा निकल गया क्योंकि वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम यूसुफ नज्जार के बेटे हैं। माज़अल्लाह, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह गवाही दे रहा है, मेरा ईसा मेरी कुदरत की निशानी है। और मरियम वो है कि उनको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। अल्लाह फरमाता है वल्लती अहसनत फरजहा, उन्होंने अपनी फतो पारसाई की हिफाजत की। फनफखना फीहा मिन रूहिना, अल्लाह फरमाता है तो हमने अपने जिब्राइल के जरिए से उनके अंदर दम करा दिया। उस दम में इतना दम था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो। आज अब यहीं पे एक नुक्ता ले लो, जिब्राइल हुजूर के वजीर है ना? जोर से बोला यार, कहा जब वजीर के दम में इतना दम है, जोर से यार, जब वजीर के दम में इतना दम है तो इमामुल अंबिया दम करेगा तो बेदम भी दमदार हो जाएगा। समझे ना? वजीर के दम में इतना दम है कि दम करे अल्लाह औलाद दे दे, और ऐसी औलाद जिसको अल्लाह ने पहले नबी होने की बिशारत अता फरमाई हो, बचपन में जिसने कलाम फरमाया हो। ये एक आयत, दूसरी आयत भी ले लें। अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम, सूरह तहरीम आयत नंबर 12, सूरह तहरीम आयत नंबर 12, अल्लाह ताला हज़रत मरियम की शान बयान फरमाता है अल्लती अहसनत फरजहा, मरियम वो हैं जिन्होंने अपनी फतो पारसाई की हिफाजत फरमाई है। तो अल्लाह ताला ने दो मकाम पर आते मरियम की फतो पारसाई की हिफाजत का तस्करा फरमाया। अल्लाह फरमाए हिफाजत की, कादियानी कहे नहीं। अल्लाह फरमाए हिफाजत की, कादियानी कहे नहीं। कादियानी को लौंडा, सर सैयद ये भी कहे नहीं। तो अब आप बताइए लौंडों की सुनेंगे या उस अल्लाह की जिसने सारी कायनात को बनाया है? हम अल्लाह की सुनने वाले हैं क्योंकि हम कलमा अल्लाह का पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं। समझ रहे कि नहीं आप? अब मजीद बड़ा, नबी के निकाह में जो खातून आती है वो कभी बदकारा नहीं होती, कभी ज़िना करने वाली नहीं होती, कभी बदकारी नहीं करती। वो ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है। तो कहा मरियम किसके निकाह में आने वाली? कहा अपने नबी से पूछो। कहा मेरा नबी वो नबी है कि जन्नत में हज़रत कुलसूम जो हज़रत मूसा की बहन है वो भी निकाह में आएंगी, हज़रत आसिया वो भी हुजूर के निकाह में आएंगी, और हज़रत मरियम जो ईसा की बालिग़ा है वो भी मेरे नबी के निकाह में आने वाली। और जो नबी के निकाह में आए अल्लाह तबारक व तआला उनको बदकारी से महफूज फरमा देता है, और खुद अल्लाह ताला गवाही दे रहा है। लेकिन ये नालायक क्या कह रहा है? नहीं, बगैर बाप के पैदा नहीं हो, मतलब बाप मान रहे हो। अब बताइए सर सैयद ईमान वाला रहा कि काफिर? आखिर तक बोलो ना यार। और काफिर को बोलना काफिर वाजिब है। काफिर को काफिर बोलना क्या है? क्या है? वाजिब है। अगर कोई बोले काफिर को काफिर मत बोलो, मैंने कहा ना टटवा दबाना और बोलना, बोल के बता कैसे तू बोलता है। तो जैसे बोले काफिर को बोलना चुप, फिर बोलेगा काफिर बोलना चुप, फिर उसके बाद बोलना अब क्या बोलता है? ना कहें काफिर में बोलो, बोल तो दिया है, बोल तो दिया, अब क्या मना कर रहा है? मुझे खुद बोल रहा और हमको मना कर रहा है, जब पागल आदमी है जी। एक चीज, दूसरी बात, दूसरा ये कि उनको आसमान पर नहीं उठाया गया। माज़अल्लाह, कादियानी भी कहते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर नहीं उठाया गया। आपका नजरिया क्या है? कहां उठाया गया? आखिर तक बोलो ना यार। आसमान पे उठाया गया। कादियानी कहता नहीं, आसमान पे नहीं उठाया गया, कादियान में उधर आ गया। पहले मुजद्दिद होने का भूत चढ़ा था, जैसे कैनेडियन को चढ़ा रहता है, समझ रहे ना? मुजद्दिद होने का भूत, कभी कैमरा लेकर घूमता है, कभी फुटबॉल खेलता है, मुजद्दिद होने का शौक पूरा करता है। कैनेडियन एक है, समझ रहे कि नहीं आप?
جی جو میرے مرشد سے آیا تھا ٹکرانے کے لیے. اور پاگل کو یہ نہیں معلوم ہے طاہر نام ہونے سے کوئی طاہر و ضروری نہیں ہے. ارے جو اختر ہوتا ہے ہر جگہ چمکتا نظر آتا ہے. اختر کا معنی ہوتا ہے روشن ستارہ. تاج شریعہ سے ٹکرانے آیا تھا. بولے حدیث بہت بیان کرتا ہے. ابے پاگل تو کینیڈا کا ہے, ابھی میں طفل مکتب ہوں, میرے سامنے کا ٹک کے بتا دے بہت بڑی بات ہو جائے. میرے مرشد تاج الشریعہ کی بات تو بہت اعلیٰ ہے, بہت عرف و اعلیٰ. میں ان کے قدموں کی مٹی ہے جو اس مٹی کے بھی برابر نہیں, لیکن تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں اصول حدیث اور حدیث جرح و تعدیل میں جس دن گفتگو ہوگی نا اس دن معلوم ہوگا احمد رضا کا غلام کیسا ہوتا ہے. اس دن معلوم ہوگا. اور میں نے آزما لیا ہے, لوگ جب نہیں جیتتے چلانے لگتے کیا یہ کتے کی طرح بھونکنا کمال نہیں ہے, شیر کی طرح دہاڑنا علمی گفتگو کرنا یہ کمال ہوا کرتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کیا کتے کی طرح چچیاتے رہتے, سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جی تو آسمان پہ اٹھایا گیا. ہوا کیا تھا معلوم؟ پہلے سن لیں, قرآن کی آیت بھی سنا دیتا ہوں. ہمارا نظریہ کیا ہے؟ آسمان پہ اٹھایا گیا کہ نہیں؟ زور سے بولو. نہیں. ابے پاگل, آخر میں آتے عیسیٰ آسمان سے اتریں گے. آسمان پہ جانا, آسمان سے آنا, یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پہ آنے جانے کی دلیل ہوا کرتی ہے. کیونکہ جب عیسیٰ جا رہے ہیں, عیسیٰ آ رہے ہیں, تو عیسیٰ جس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ نبی جائے, اس میں کیا خرابی ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ ابھی تیسری بات یہی ہے کہ قادیانی نے اور سر سید نے یہی تیسری بات کہی ہے. ہوا کیا تھا سب بتا چکا ہوں. یہودی جو ہے تو عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے, نفرت کرتے تھے. ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا, آپ کے گھر کو گھیر لیا, اور گھیرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. ایک شخص جس کا نام تیتانوس تھا وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا. جب گھر میں داخل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ ڈال دیا. کیا ڈالا؟ چہرہ ڈالا. اور جب چہرہ ڈالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا. زور سے بولو. آسمان پہ اٹھانا قادیانیوں کا جنازہ ہے. ہاں قادیانیوں کی موت ہے. اللہ نے آسمان پہ اٹھایا, سر سید کی موت ہے, کیونکہ اس کا بھی وہی نظریہ کہ آسمان پہ نہیں اٹھایا گیا. الحمدللہ ہمارا نظریہ وہی ہے جو قرآن کا نظریہ ہے. جیسے تیتانوس کو پکڑا, پکڑنے کے بعد ان لوگوں نے کہا تیتانوس کو کہتا نہیں میں عیسیٰ نہیں ہوں, میں تیتانوس. کہا ارے چہرہ تو عیسیٰ کا ہے. اٹھا کے لے گئے, سولی پہ چڑھا دیا. جب سولی پہ چڑھایا, اب وہ سولی پہ چڑھ گیا, عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, دیکھو قرآن کیا ہے, سورہ نساء آیت نمبر 157. اللہ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں, وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. رب فرماتا ہے ان لوگوں نے عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کیا, ان لوگوں نے عیسیٰ کو سولی پہ بھی نہیں چڑھایا, لیکن شک میں پڑ گئے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آسمان پہ اٹھایا, وہ پاگل تیتانوس کو چڑھا رہے تھے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ پھر اس میں قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے پاس بلند کر دیا. تو کہتے ترقی درجات مراد ہے. اے پاگل تجھے کیا سمجھتا؟ اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا, تبھی میرا نبی بتا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو فجر کی نماز کا وقت ہوگا. آسمان سے اتریں گے, فجر کا نماز کا وقت ہوگا, اور آئیں گے تو دجال کو دوڑائیں گے. اور دجال وہ ایک اور حقیقی دجال ہے. ایک دجال وہ ہے جو نبوت کا دعویٰ جھوٹا کر رہا ہے, وہ بھی دجال ہوا کرتا ہے. سارے دجالوں کا جنازہ تو عیسیٰ نکالیں گے. اصلی دجال تو مارا ہی جائے گا, قادیانی دجال والے بھی مارے جائیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ یہ بھی مارے جائیں گے. جی تو اب آپ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے کہ نہیں گئے؟ زور سے بولیے یار. آسمان پہ گئے. کہا کیسے گئے؟ کہا جانا کیسے, آنا کیسے نہیں سمجھ میں آتا. کہا یہی تو اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت ہر آدمی کے سمجھ میں آیا ضروری تھوڑے نہیں ہے. تیسری چیز قادیانی خود کہتا ہے, کیا کہتا ہے معلوم؟ تیسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج روح مال جسد کے ساتھ نہیں تھا بلکہ روحانی تھا. یہ بولتا ہے جسم کے ساتھ حضور تشریف نہیں لے گئے. اور الحمدللہ ہم غلاموں کا عقیدہ ہے میرا نبی جسم کے ساتھ معراج پہ گیا ہے, جسم کے ساتھ معراج پر گیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جسم کے ساتھ معراج پہ گیا. لیکن یہ قادیانی بھی کہتا ہے روحانی معراج ہے, یہ سر سید بھی کہتا ہے روحانی معراج ہے. الحمدللہ قرآن کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ, جو عبد ہوتا ہے اس کے اندر روح بھی ہوتی ہے, جسم بھی ہوتا ہے. جو جسم اور روح کا مرکب ہوتا ہے اس کو عبد کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے روح کو معراج تو کرائی, ساتھ میں مصطفیٰ کے جسم کو بھی معراج کرائی.
یہ قرآن کہتا ہے لیکن یہ پاگل کہتا ہے نہیں. اب آپ ہی بتائیے قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ زور سے بولو. اچھا احمد رضا خان نے اب غلط فتویٰ دیا کہ صحیح؟ ہاں احمد رضا کو سمجھنا ہے تو احمد رضا کی طرح کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے. علم کے بغیر احمد رضا کو کوئی نہیں سمجھ پائے گا. بار بار کہنا پڑتا ہے منارہ قصر رضا بلند تو کافی ہے. تم اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے بتلا دو میاں فتاوی رضویہ تو کرامت ہے. تم حدائق بخششی پڑھ کے بتلا دو. حدائق بخششی میں پریشان رہتے ہیں. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں کہ ہے اسی میں پریشان ہے. ہاں اور ایسے پاگل بھی آ گئے کہا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ. کہا یہ بچہ وہ بچہ یہ بھی نہیں سمجھ پایا کیونکہ عقل کا کچا. جو دماغ کا سچا عقیدے کا پکا وہی امام احمد رضا کو امام اہل سنت کہتا ہے. سمجھے نا. عقل کا کچا جو بچہ وہ کیا جانے گا جی. تو اس نے انکار کر دیا. اور ہم کہتے ہیں میرے نبی کو ایک بار معراج نہیں ہوئی, ایک بار نہیں ہوئی. شیخ عبداللہ محدث دہلوی مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں حضور کو 33 بار معراج ہوئی. بہت سلو بولا ہے آپ نے. ایک بار نہیں کتنے بار؟ 33 بار ہوئی. 32 بار روحانی معراج ہوئی ہے اور ایک بار میرا نبی جسمانی معراج پہ تشریف لے گیا ہے. لیکن کون سمجھے؟ جبرائیل آ رہے ہیں جگانے کے لیے. جبرائیل سے کہو تو جبرائیل کہیں گے روحانی نہیں جسمانی ہوئی ہے کیونکہ میں لے کے گیا تھا نا. اچھا روحانی معراج میں روح کو چیریں گے, روح کو چیریں گے پھاڑیں گے, لیکن مصطفیٰ کے سینے کو چاک کیا گیا. زور سے بولو. ارے جسم تھا تبھی تو سینہ چاک ہوا. اچھا ایک چیز اور, یہ اعتراض پڑ رہا تھا اس لیے سینہ چاک کرنے کے واقعے کو اس پاگل نے کہا خواب میں ہوا ہے. ابے پاگل ہے تو, خواب میں ہوا ہے. تاریخیں بتاتی, حدیث کی کتابیں بتاتی, صراحتاً حدیثیں موجود ہیں. ان کا انکار کر رہا ہے کہ بچپن میں آپ کے بھائی ٹینشن میں آ گئے, مصطفیٰ کا شق صدر ہوا. میرا رب خود فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو چیرا نہ تھا بلکہ چیر کر کے آپ کے سینے کو کشادہ فرما دیا ہے. کشادہ فرما دیا. رب کہے کہ ہو گیا, شیخ ساری قوم کہے شق صدر ہوا, لیکن قادیانی کہے نہیں ہوا, خواب میں ہوا. اور سر سید بھی کہے خواب میں ہوا. بتاؤ قرآن کی آیتوں کا انکار ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیے نا یار. انکار ہے. ایسے اس نے اور بھی بہت ساری شرارتیں کی ہیں لیکن وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے. ایسے ٹائم گھڑی بھی بہت تیز چلتی ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بہت ساری باتیں تھی, بس ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا. بتائیے اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے کسی کے سنی ہونے کے لیے کتنی چیزیں بیان فرمائی ہیں؟ 20 چیزیں. جس کے اندر پائی جائیں وہ کیا ہوگا, اور جو نہ پائی جائیں ہم بولے یا نہ بولے وہ سنی ہوگا نہیں. ابھی تو پہلی چیز چل رہی تھی. اور ایک چیز اور, سر سید نے ملائکہ کا انکار کیا ہے. کہتا ہے نیکی کا نام ہے, فرشتے نیکی کا نام ہے. معاذ اللہ. بولو معاذ اللہ. اور یہ میں نہیں کہتا, اس کے کتاب تفسیر القرآن پڑھ لینا آپ, اور دھوکہ کھا جائیں گے اس لیے کنز الایمان سے ٹیلی کر کر کے پڑھتے رہنا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا تفسیر ہے اور کیا ایمان کا خزانہ ہے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ تفسیر القرآن کے اندر ملائکہ کا انکار کیا, کہا نیکی کا نام ہے. جناتوں کا انکار کیا, کہا بدی کا نام ہے. جنت کا انکار کیا, کہا جو جنت لوگوں کے دماغ میں بیٹھی ہے جنت اللہ نہیں ہے. وہ بہت شور سے بولو. ارے بہت سلو بولتے معاذ اللہ. سب بولو معاذ اللہ. ارے سارا نظامی تو ہم برہم کر رہا ہے. کیوں؟ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ انگریزوں کو. کہ گروپ بنے گا, لڑاؤ, حکومت کرو, ان کا فارمولہ پورا ہوتا رہے گا, اس پہ حکومت کرتے رہیں گے. لیکن ہم کو کیا, جو غلط ہے وہ غلط بولیں گے, کیونکہ تعداد کو دیکھ کر کے حق سمجھنا یہ کسی اور کا کام ہے, اور عقائد و نظریات کو دیکھ کر کے حق سمجھنا یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا طریقہ ہے. تو عقیدہ صحیح ہوگا تو حق ہوگا, عقیدہ غلط ہے تو سب غلط ہوگا. سمجھ رہے کہ نہیں آپ جی؟ اس نے جنت کا بھی انکار کیا, جہنم کا بھی انکار کیا ہے. جو وحی حضور کے پاس آتی تھی نا اللہ کا پیغام, اس کا بھی اس نے غلط مطلب نکالا. جبرائیل کا مطلب غلط بتایا. ایسے بہت سے معجزات کا انکار کیا اس نے. اس نے کس کا انکار کیا ہے؟ معجزات. حضور نے چاند کو پھاڑ کے رکھ دیا, انکار کر رہا ہے. حضور نے سورج کو لوٹایا, انکار کر رہا ہے. حضور نے انگلیوں سے پانی بہایا, انکار کیا. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کنکریوں سے پڑھوایا, انکار کیا اس نے.
سارے معجزات کا انکار کیا، لیکن تو انکار کرتا رہے، کیونکہ کافر ہمیشہ انکار کرتا ہے، کافر ہمیشہ انکار کرتا ہے، اور جو غلام ہوتا ہے مصطفیٰ کی عظمت کا کلمہ پڑھتا رہتا ہے۔ ہم تو عظمتوں کا کلمہ پڑھیں گے، ڈنکا بجاتے رہیں گے، سمجھے نا؟ تو اس نے معجزات کا انکار کیا۔ اب بتائیے کہ ہم نے کافر کہا کہ یہ خود پہلے سے کافر ہو چکا تھا؟ زور سے بولیے۔ اب اگر کوئی ان کے نظریات کا حامل ہوگا تو مسلمان ہوگا یا کافر؟ ہاں، وہ سنی نہیں ہے، وہ سنیت سے، اسلام سے وہ نکل گیا ہے۔ ایسے ہی جانتے ہیں قبلہ ہمارا کہاں ہے؟ سامنے ہے نا؟ اچھا، قبلہ کس کے دیکھنے سے قبلہ قبلہ بنا ہے؟ قبلہ اعظم کے دیکھنے سے قبلہ قبلہ بنا ہے۔ مصطفیٰ قبلہ اعظم ہے نا، مصطفیٰ نے دیکھا آسمان پہ قبلہ بدل گیا، لیکن اس نالائق نے مصطفیٰ کی عظمت کو گھٹانے کے لیے قبلہ کے بارے میں ایک نمونہ خالی پیش کر رہا ہوں۔ اپنی کتاب تفسیر القرآن پہلا حصہ صفحہ 131 کے اندر لکھتا ہے، کیا کہتا ہے؟ نماز میں سمت قبلہ کوئی اصل جگہ، کوئی اصل حکم مذہب اسلام کا نہیں۔ بولو معاذ اللہ۔ ابے مذہب اسلام کا نہیں ہے تو اللہ کیوں فرماتا ہے اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں، بار بار چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اے محبوب آپ کو جو قبلہ پسند ہے اس کی طرف آپ رخ کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَيْثُ جہاں کہیں تم لوگ ہو اپنے چہرے کو قبلے کی طرف بنا دو۔ اللہ تعالیٰ قبلے کو کرنے کا چہرہ کہتا ہے، اور یہ پاگل کہتا ہے کوئی اصل حکم اسلام کا نہیں۔ اب آپ بتائیے کفر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے زور سے بولیے نا یار، کفر ہو گیا۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے نظریات کے جو حامل ہیں وہ کافر ہیں۔ وہ سب کیا ہیں؟ کافر۔ اور کافر کو کیا بولنا واجب ہے؟ کافر بولنا واجب ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی منع کرے تو اس منع کرنے والے کو منع کر دینا۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک ہی کسوٹی پہ گفتگو رہی بھی، اور کتنی کسوٹی ہے، کتنی چیزیں ہیں؟ پھر ایک بار بولو تاکہ دیر سے آنے والوں کو یاد ہو جائے، زور سے یار۔ 20 چیزیں جس کے اندر پالی جائے وہ کیا ہوگا؟ ٹنا ٹن سنی ہوگا، سمجھے نا؟ اور جس کے اندر ان میں سے کچھ کم ہو گیا بولے ٹنا ٹن تو بھنا بھنی رہے گا، ٹنا ٹن نہیں ہو پائے گا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔